باب القراءۃ والعرض المحدث وراء الحسن والثوری مالک القراءۃ جائزہ واحتج بعض فی القراءۃ العالم بحدیث زمام بن صالب انه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی الصلاۃ قال نعم فهذه قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر زمام قومه بذلك فجاز واحتج مالک بالشک يقرأ القوم فيقولون اشهدنا فلان يقرأ المقری فيقول القاری اقرانی فلان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قراءت علی المحدث یا عرض المحدث کے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ قراءت علی المحدث جو ہے کہ اگر شاگرد حدیث شریف پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے، یہ طریقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے رائج تھا، اور ہمارے بزرگوں میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ طالب علم حدیث پڑھتا جاتا تھا اور وہ سنتے جاتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے جاتے تھے بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ طالب علم آگے جب حدیث نقل کرے گا تو کہہ سکتا ہے حدثنا فلان، فلاں نے مجھے حدیث سنائی، حالانکہ سنائی نہیں بلکہ انہوں نے سنی ہے، لیکن آگے کہہ سکتے ہیں اور اس پر دلیل لا رہے ہیں۔ جیسے بچے کو استاد پڑھاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب قاعدہ پڑھا لیتے ہیں تو بچہ خود سبق سناتا ہے، آ کر ایک صفحہ سنا دیا، ان کا ٹھیک ہے یاد کر لاؤ، اور بعد میں بچہ کہتا ہے مجھے فلاں استاد نے پڑھایا، حالانکہ بچے نے خود پڑھا ہے لیکن وہ استاد کی نسبت کر سکتا ہے اس کی، مجھے استاد نے پڑھایا، حالانکہ پڑھا خود ہے اس نے۔ اسی طرح حدیث شریف خود پڑھی جائے اور استاد سنتا رہے اور استاد تصدیق کرے کہ ٹھیک ہے، تو پھر آگے اس حدیث کو بیان کرنا جائز ہے۔ اس طرح ایک اور دلیل پیش کی دستاویز سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرضی نویس لکھتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے لکھو بھائی، اور دو بندوں کو گواہ بناتا ہے اور پڑھ کر سناتا ہے عرضی نویس۔ مضمون ہوتا ہے پہلے آدمی کا، عرضی نویس لکھ رہا ہے اور دو گواہ سن رہے ہیں، جب عدالت میں پیش ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں اس تحریر پر گواہ بنایا ہے، حالانکہ اس نے تحریر نہیں پڑھی۔ جیسے آج کل طلاق کا مسئلہ آتا ہے، کہتے ہم نے تو زبان سے نہیں دی، نہ دی ہو، آپ نے جب عرضی نویس سے سن کر نیچے دستخط کر دیے تب کہا جائے کہ اس نے طلاق دے دی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تحریر جو ہے جب اس کو اس بات کر لے کہ ہاں یہ میری تحریر ہے تو عدالت میں یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے کہا، اور وہ جو گواہ ہیں وہ بھی کہیں جی اس نے طلاق دی ہمیں گواہ بنایا، وہ کہا جی میں تو منہ سے بولا ہی نہیں، نہ بولے، دستخط کر دیے اور عرضی نویس کی اس تحریر پر اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث نقل کر رہے ہیں پیغمبر السلام کی خدمت میں زمام ابن ثعلبہ ایک دیہاتی آئے تھے، حضرت عمر فرماتے ہم نے ایسا عقل مند دیہاتی نہیں دیکھا، دیکھنے میں بالکل گاؤں کا سیدھا سادہ آدمی تھا، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیے اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں۔ ہم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کو حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان میں روزوں کا حکم دیا؟ کہا کہ ہاں۔ اب یہ اپنی قوم میں گئے، جا کر رسول اللہ نے فرمایا ہے 5 نمازیں پڑھو، علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں فرمایا تھا، خاموشی اختیار کی تھی، اس کی بات پر نام کہا، اس نے وسلم کی نسبت سے بات نقل کی۔ صحابی نے کہ وسلم نے مجھے فرمایا نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو استاد کے سامنے کوئی بھی حدیث اور کوئی چیز پڑھی جائے گی اور استاد اگر اس کی تصدیق کر دے گا تو شاگرد بعد میں کیسے مجھے استاد نے یہ بتایا ہے یا مجھے استاد نے پڑھایا ہے، اس کا حدیث کو نقل کرنا صحیح ہے، کیونکہ روایت حدیث کے قوانین میں سے قانون ہے یہ،
بس بات ہے عرض علی المحدث اور قرات علی المحدث اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے قرات الشیخ کے استاد پڑھے شاگرد سنیں جیسے عام طور پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شاگرد پڑھے استاد سنتا ہے، تو پھر وہ اس کو استاد کی طرف منسوب کرے گا کہ مجھے فلاں استاد نے پڑھایا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ باب القراءۃ والعرض المحدث، قراءت اور عرض علی المحدث۔ رال حسن و ثوری مالک القراءت جائزہ، امام حسن بصری اور امام سفیان ثوری امام مالک کہتے ہیں بالکل جائز طریقہ ہے۔ واحتج بعض فی القراءۃ عالم بھی حدیث زمام بن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے محدثین نے۔ حدیث آگے آ رہی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ سے عرض کیا تھا اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہم نے 5 نمازیں پڑھیں؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت تھی۔ اخبر زمام قوموں بذالک، تو پھر زمام نے اپنی قوم کو واپس جا کر بتایا کہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ فجازو، سب نے تسلیم کیا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ واحتج مالک بالسک یقرأ القوم، امام مالک نے سک کہتے ہیں دستاویز سے استدلال کیا ہے جو قوم پر پڑھی جاتی ہے۔ یقول کہتے ہیں اشہدنا فلاں، فلاں نے میں گواہ بنایا، حالانکہ اس نے تحریر نہیں پڑھی، تحریر تو نویس نے پڑھی، گواہ نے سن لی، کہا جی فلاں نے ہمیں اس پر گواہ بنایا ہے۔ ویقل المقری، بچہ قاری پر قرآن پڑھتا ہے، یقول کہتا القاری اقرا، نے مجھے فلاں نے پڑھایا ہے، حالانکہ پڑھتا خود ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی جو حافظ ہوں گے، بس پہلا سپاری ہوتا ہے جو استاد پڑھاتا ہے، پھر خود آ جاتا ہے، پھر 1 صفحہ 2 صفحے جتنے یاد کرنے ہوتے ہیں استاد کو سنا دیتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مطالعہ۔ اس کے بعد پھر اس کو یاد کر کے آ جاتا ہے، کہ مجھے فلاں استاد نے پڑھایا ہے۔ استاد نے تو سنا تھا لیکن اس کی نسبت کر سکتا ہے اس کی طرف۔ روایت آ رہی حدثنا سلام بن قال حدثنا محسن قال الواسطی عن عوف عن حسن بصری قال لا بس بالقد عالم حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان اذا قال المحدث فلا باس یقول حدثنی، جب محدث پڑھا جائے کہہ سکتے حدثنی، مجھے فلاں نے پڑھایا۔ قال سمعت ابا عاصم یقول عن مالک سفیان قرات وقرات سوا، کہا کہ استاد پڑھے یا شاگرد پڑھے دونوں برابر ہیں۔ حنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیثن سعید المقبری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نبر ان سمع سمار ذل یقول بینما نحن جلوسا مع سلم فی المسجد، ہم رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے، دخل رجل علی جمل، ایک آدمی اونٹ پر آیا، فنا مسجد میں بٹھا دیا۔ مسجد میں بٹھانے سے مراد ہے مسجد کے باہر جگہ بنی ہوئی تھی جانور بٹھانے کے، وہاں بٹھایا، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کی احاطہ مسجد ہی کا، جیسے یہاں پر احاطے میں گاڑی کھڑی کرو تو کہ جی مسجد میں گاڑی کھڑی کر دی، یعنی مسجد کے پاس۔ ثم عقلہ، پھر اس اونٹ کا پاؤں باندھ دیے۔ ثم قال، پھر کہا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ گاؤں سے جب جاتی تھا، ادب آداب نہیں، پہلی دفعہ حاضری دے رہا ہے، وسلم کا نام لے کر کہا کہ کون ہے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس بینما، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متم بین ظہرانیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے تھے ان کے درمیان، تکیہ، یہ گاؤں تکیہ تھا، اس طرح لگا کر پیچھے بیٹھے تھے۔ قلنا حاضر رجل الابیض المتقی، کہا یہ جو سفید رنگ کے جو نورانی شخصیت جو تکیہ لگا کر بیٹھی، یہ ہیں۔ صحابہ نے کہا قال الرجل یا ابن عبد المطلب، خداد نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے، ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے، دادا کی طرف نسبت کی۔ قال وسلم قد اجبتک، ہاں میں جواب دے رہا ہوں، فرمایا ہاں میں جواب دے رہا ہوں۔ قال الرجل انی سائلک، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا، فمشد علیک فی المسئلہ، میں ذرا سخت انداز میں پوچھوں گا، گاؤں کا تھا نا، فلا تجد علی فی نفسک، غصے نہ ہونا، لیکن میں پوچھوں گا غصے نہ ہونا۔ قال سل عما بدا، فرمایا پوچھ جو کیا پوچھتا ہے۔ قال اسب بربک رب من قبلک اللہ ارسل الی الناس کلہم، کہا کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے رب کی قسم دے کر بھی اور پہلوں کے رب کی قسم دے کر، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگ رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قال اللہم ہاں، کہا کہ ہاں، ہاں خدا کی قسم۔
قال انشدک باللہ، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ الخمس فی اليوم اللیلہ، کہ ہم 5 نمازیں رات دن میں پڑھیں، اللہ نے حکم دی ہے؟ قال اللہم نعم، کہا کہ ہاں۔ انشدک باللہ، میں اللہ قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ امرک ان نصوما هذا الشهر من السنہ، کہ ہم اس رمضان میں روزے رکھیں؟ قال اللہم نعم، کہا کہ ہاں۔ انشدک باللہ، اللہ امرک ان ناخذ هذه الصدقۃ من اغنیانا نقسم ونقسم علی فقرائنا، کہ ہم یہ صدقے اپنے اغنیاء سے لے اور فقیروں پر تقسیم کریں؟ یا نون بھی ہے، تا بھی ہے، مخاطب کا صیغہ بھی ہے، جمع کا بھی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، قال رجل صاحب کا آمنت بما جئت به، کہ میں ایمان لاتا ہوں ان چیزوں پر جو آپ لے کر آئے، اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ انا رسول من وراء من قومی، میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں دراصل۔ انا زمام ابن سالبہ، میرا نام زمان بن سالبہ ہے، اخو بنی سعد بن بکر، بنی سعد بن بکر کا بھائی۔ روا موسیٰ علی بن حمید عن سلمان ثابت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، آپ کو سمایا بات کیا نہیں؟ یہ قرات المحدث تھا، وسلم نے صرف تصدیق کی، بس اس تصدیق کے وزن قوم سے جا کر کہا کہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کام کرنے، ساری قوم مسلمان ہو گئی پھر اور دین پر آ گیا۔ یہ وفد بن کر آتے تھے، ایک ایک دو دو آدمی گاؤں دیہات سے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وغیرہ عن قال نصب انس عن قال نہینا فی القرآن، انس کہتے ہیں نہینا فی القرآن نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ قرآن میں ہمیں منع کیا گیا تھا سوال کرنے، صحابہ کو منع کر دیا تھا۔ لا تسألوا شیئا تبد لکم تسؤکم، کوئی سوال نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب صحابہ جو شہری صحابہ تھے قریب کے، وہ بیچارے کہتے بھی وہ تو سوال نہیں، تو کوئی گاؤں والا آ کر کر لے سوال تو کوئی بات سننے مل جائے۔ جی وکانا یہ جو بنا، ہمیں بات اچھی لگتی ہے، یہ جی رجوع من اہل البادی العاقل، کہ گاؤں سے کوئی عقل مند انسان آئے ویسے کو سوال کرے نہ نسم ہم سونے۔ فارا جا رجل من اہل البادیہ، ایک گاؤں سے آدمی آیا، قال اتانا رسولک، آپ کا ایک پیغام لے کر ہمارے پاس ایک آدمی آیا ہے۔ صحابہ جاتے تھے ادھر ادھر، تو ہمارے پاس بھی آپ کا ایک رسول پہنچا ہے، ایک پیغمبر پہنچا ہے، ایک پیغام دینے والا۔ اخبرنا، اس نے ہمیں خبر دیا، انک تظن اللہ عز وجل ارسلک، اس کا گمان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ قال صدق، کہا کہ صحیح کہا اس آدمی نے۔ قال فمن خلق اللہ فمن خلق السماء، آسمان کس نے پیدا کیا؟ رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ نے۔ قال من خلق الارض والجبال، زمین اور پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ کہا قال اللہ عز وجل۔ قال من جعل فی المنافع، اس میں نفع کی چیزیں کس نے رکھی؟ قال اللہ عز وجل۔ قال بالذی، تو قسم ہے اس ذات کی، خلق السماء و خلق الارض، جس نے آسمان زمین پیدا کیے، نصب الجبال، پہاڑوں کو گاڑا، جعل فی المنافع رکھے، اللہ ارسلہ کا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اب سوال کر رہا ہے، پہلے قسم اتنی لمبی چوڑی دی۔ قال نعم۔ زعم رسول اللہ علینا خمس صلوات، آپ کے رسول کا خیال ہم پر 5 نمازیں، زکوٰۃ فی اموال میں زکوٰۃ ہے۔ قال صدق۔ قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہ، کہ اللہ نے حکم دیا؟ قال نعم۔ قال زعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، سال میں ایک بار روزے رکھنے ایک مہینہ۔ قال صدق۔ قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اللہ نے حکم دیا؟ قال نعم۔ قال زعم رسول ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ ہم پر بیت اللہ کا حج ہے جو طاقت رکھے۔ قال صدق۔ قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہ، کہ اللہ نے حکم دیا؟ قال نعم۔ فالذی بعثک بالحق، قسم اس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لا ازید علیہ شیئا ولا انقص، میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، پورا پورا پیغام اپنے قوم کو دے دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق ادخلنا الجنہ، فرمایا اس آدمی نے اگر سچ کہا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا، یہ جنت میں، کیونکہ بہت بڑی خیر لے کے جا رہا ہے، سچ کہا تو یہ جنتی ہے، آپ نے اس کی جنتی ہونے کی بشارت دے دی، آپ نے کہہ دیا وہ جنتی ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ یہ اگرچہ اس پر معلق کیا ہے، اگر سچ کہا، لیکن وہ اس کو جنتی ہونے کی اس کی بشارت دے دی کہ یہ جو آیا دیہاتی ہے جنتی ہے۔ باب ما یذکر فی المناوۃ، کتاب العلم بالعلم البلدان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور طریقہ لائے ہیں، کتابت اور مناولہ۔ کتابت کہتے تھے خط لکھ کر بھیج دیتے تھے، محدث حدیث لکھ کر اپنے شاگردوں کو بھیج دیتا تھا کہ اس کو بیان کرو، آگے سناؤ، یہ مکاتبت ہے۔
اس پر دلیل ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید لکھ کر پورے عالم میں بھیج دیے، تو لوگوں نے تسلیم کیا کہ بالکل صحیح ہے، اور وہی قرآن رائج ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ لکھ کر بھیجنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے لکھ کر، لہٰذا ان خطوط کو ان کو تسلیم کرنا پڑا بادشاہوں کو۔ تو اگر لکھی ہوئی چیز معتبر نہ ہوتی سلم خط نہ لکھتے، لیکن آپ نے خطوط لکھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنا، یعنی یہ تو قرآن نے بھی کہا اور آپ نے کہا کہ میں سب کے لیے رسول، لیکن عملاً آپ نے ثابت کیا کہ میں سب کے لیے رسول ہوں، کہ اس وقت کے تمام بادشاہوں کو خط بھیجے پوری دنیا میں، اور ان کو لکھا کہ تم اب بادشاہ نہیں ہو، تم اپنی قوم کے بڑے ہو، کسی کو بادشاہ نہیں لکھا آپ نے۔ اگر آپ بادشاہ لکھ دیتے تو ہمیشہ بادشاہ رہتا، لیکن سب کی بادشاہتیں ختم ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے ان کی ختم ہوئی جن نے بدتمیزی کی، ایران والوں نے، سب سے پہلے ان کی بادشاہتیں ختم ہوئی۔ جن نے عزت احترام کیا ان کی بعد میں ختم ہو گئی، ہرقل کی ختم ہو گئی، حبشہ، مصر، سب اس وقت یہی بادشاہ تھے، اور کہیں تھی نہیں، باقی سب جنگل تھا، چاہے یورپ تھا چاہے امریکہ تھا، یہ سب جنگلات تھے، جنگلی قومیں تھیں، ننگے رہنے والی۔ ان قوموں کے لیے نہیں، جو مہذب قومیں تھیں، ان تمام مہذب قوموں کو رسول اللہ نے خط بھیجے۔ اس وقت مہذب قومیں ان گرم علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں نہیں رہتی تھی، یہ تو غاروں میں رہتی تھی۔ انگریزوں کا آباء و اجداد غاروں میں وقت گزارتے تھے، چیتھڑے پہنتے تھے، ننگے رہتے تھے۔ جو افریقہ میں جو حالات تھے وہ ان کے حالات تھے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ وسلم کے خطوط اور عثمان غنی کے صحیفے، یہ دلیل ہے کہ لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، حدیث ہے۔ اور مناولہ میں نے بتایا تھا، مناولہ کہتے ہیں لکھی ہوئی کوئی چیز دے دیتا ہے اپنی کتاب کے، جاؤ یہ کتاب ہے آپ آگے اس سے بیان کرو۔ تو مناولہ پر ایک جو ہے وہ حدیث رہے عبداللہ ابن جحش کی، عبداللہ ابن جحش حضرت زینب بن جحش کے بھائی ہیں، زینب بنت جحش کے، ام المومنین کے وسلم کے سالے۔ آپ نے خط لکھا اور کہا کہ جاؤ فلاں جگہ اس کو کھول کر پڑھ کر سناؤ، پھر اس پر عمل کرو۔ یہ مناولہ ہے کہ لکھی چیز آپ نے دے دی۔ تو امام بخاری کہتے ہیں باب مایوس کے فی المناولہ، کہ جو مناولہ کی ذکر آیا وہ کتاب اہل علم بالعلم البلدان، اور اہل علم کی باتیں لکھ کر بھیجتے ہیں شہروں میں۔ قال انس نسخ عثمان المصاحف، اور عثمان غنی نے صحیفے لکھے، بعث بها الى الآفاق، اور پورے عالم میں بھیجے۔ را عبداللہ ابن عمر یحییٰ بن سعید مالک ذالک جائزاً، حتی عبداللہ ابن عمر یحییٰ بن سعید اور امام مالک اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ واحتج بعض اہل حجاز فی المناولہ، یہ امام بخاری کا جو استاد ہے حمیدی اہل حجاز میں سے، اس نے مناولہ میں دلیل بنائی ہے بھی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر سریہ، وہ حدیث ہے جو امیر سریہ لکھ کر دی تھی، اور قال لا تقرؤ، پڑھنا نہیں، حتی تؤ مکان قضا و قضا، جب تک کہ فلاں مقام پر نہ پہنچ جائے۔ فلما بلغ ذلک مکان، جب وہ پہنچ گئے، قرأ علی الناس، لوگوں کو پڑھ کر سنائے، اپنے بامر وسلم، اس میں وسلم کو حکم لکھا تھا کہ یہ، اس لیے کہ منافقین ہوتے تھے وہاں۔ اس لیے آپ عجیب وسلم کی جو رازداری کی باتیں ہیں، حیران ہوتا ہے آدمی۔ یہودیوں کے جاسوس ہر وقت، منافقین ہر وقت مجمع میں موجود ہیں، لیکن کام ہو رہے ہیں کسی کو خبر بھی نہیں۔ یہ انسان کو زندگی میں رازدار رہے، جو ہر ایک کو یہ پسندیدہ نہیں ہے، اسی سے بہت بڑے بڑے نقصانات۔ بلا وجہ کسی کو کوئی بات نہ بتائیں، بہت ضرورت ہو تو بتاؤ، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اب آپ نے خط لکھا ہے، اگر وہیں وہ پڑھتے، کوئی ساتھ والے سن لیتا بات کہیں سے، کہیں سادہ مسلمان ہوتے تھے وہ آگے کہہ دیتے تھے، ان کو خبر بھی یہ کتنے اہم بات ہے، کہہ دیتے تھے جی آج یہ بات ہوئی۔ آپ نے خط لکھ کر کہا اب نہیں پڑھنا، ساتھیوں کو لے جاؤ، اتنے میل پر جانے کے بعد کھول کر پڑھنا، پھر اس میں جو بات اس پر عمل کرنا۔ ایسی رازداری۔ جنگ میں ادھر جانا ہے آپ ادھر چلے آتے تھے، وہاں سے گھوم کر ادھر جاتے تھے، تو سمجھے ادھر گئے آپ ادھر جا رہے ہیں۔ سلم کی زندگی میں آپ نے طریقے بتائے۔ انسان کو اپنی زندگی میں رازداری بہت اہم ہے، خصوصاً جو سلطنت چلاتے ہیں،
ان پر تو فرض عین ہے کہ وہ ہر کام میں رازداری رکھے۔ آج ہمیں نقصان اس لیے ہماری ہر بات آؤٹ ہو جاتی ہے، جس کے نقصانات ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حدثنا اسماعیل عبد اللہ قال ابراہیم بن سعد بن صالح بن شہاب بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود بن عبد اللہ بن عباس خبر ہو ان سلم بعث بکتابی رجلا، پیغمبر اسلام نے ایک خط بھیجا، امر یطفل عظیم البحرین، کہا کہ بحرین کے گورنر کو دے دو، فدفع عظیم بحر الی کسرا، وہ کسرا کو دے دے گا۔ کسرا یہ بحرین جو ہے نا یہ ایرانیوں کے انڈر میں تھا، اس لیے آج بھی وہاں پر روافض اور شیعہ بہت ہے، ایرانیوں کے انڈر میں تھا اس وقت بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی۔ تو آپ نے خط بھیجا گورنر کو کہ وہ گورنر خط پہنچا دے کسرا کو، وہ ایران آیا۔ فلما کرو مزقہ ہو، وہ ایسا ملعون تھا کہ اس نے پڑھتی خط پھاڑ دیا، اس کو اتنا نشہ تھا اپنی طاقت کا، کسرا کو بہت نشہ تھا۔ ان کے کون ہوتا کون وہ کیونکہ عربوں کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، آگے تو گاؤں صحرا میں رہنے والے عربی لوگ ہیں، ان کا یہ کون ہے، فوراً پھاڑ دیا بغیر سوچے سمجھے۔ فصف دن سے قال دعا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان یمزق کل ممزق، اللہ ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ آج وہ خط موجود ہے لیکن وہ ٹکڑے جوڑے ہوئے ہیں، اب خط ایک کسرا کا وہ ٹکڑے جوڑ کر بنایا ہوا ہے، وہ پھاڑ دیا تھا۔ جب صحابہ اکرام نے کچھ عرصے بعد ہی عمر کے دور میں فوجیں سب سے پہلے وہاں پہنچی، سب سے پہلے انہی کی باری آئی، اور آپ نے جب دعا دی تو 4 سال میں تقریباً 14 آدمی ان کے بادشاہت کر کے مرتے گئے، قتل ہوتے گئے ایک دوسرے کے ہاتھ سے، 4 سال میں، صرف 4 سال میں۔ اور آخر میں عورت حکمران بن گئی، فرمایا لن یفلح قوما ولوا امرا امراتن، فرمایا قوم فلاح نہیں پا سکتی جس کی امامت اور جس کی وہ عورت کرے گی۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر کے دور میں صحابہ اکرام نے وہاں حملہ آور ہو گئے۔ حنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال عبداللہ قال اخبرنا شعبۃ عن قتادہ سے مالک قال کتب وسلم کتابا، وسلم نے خط لکھے، اور اراد ایک لکھنا چاہا، قیل انہم لا یقرؤون کتاب الا مختوما، کہا کہ جو اجمی لوگ ہیں یہ مہر کے بغیر خط نہیں پڑھتے، خط پر جب تک مہر نہ لگی ہو نا تو پڑھتے نہیں بادشاہ لوگ۔ فتح خاد من فضۃ، تو پیغمبر اسلام نے چاندی کیا ایک جو نا وہ بنائی، چاندی کی انگوٹھی بنائی، مہر، نقش محمد رسول اللہ، اس میں نقش محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ کانی انظر الی بیاض فی یدی، انس کہتے ہیں آج بھی میری آنکھوں میں اس کی سفیدی چمکتی ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں، آج بھی میں تصور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتے ہیں آپ کے ہاتھ میں سفید، وہ اس سے آپ مہر لگاتے تھے۔ اچھا اس کا وہ اندر کی طرف ہوتا تھا نگینہ، ایسے مہر لگاتے تھے، ایسے 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 نہیں، ایسے ایسے مہر لگاتے، سیاہی لگا کر محمد رسول اللہ، محمد اوپر اللہ تھے، بیچ میں رسول، نیچے محمد لفظ تھا، یہ ترتیب تھی، 3 سطر، ایک سطر میں اللہ پھر رسول محمد، یعنی محمد اور اللہ کا جو واسطہ ہے وہ کس کا ہے، رسالت کا واسطہ ہے۔ یہ مہر نبوت تھی، وسلم اس سے مہر لگاتے، ایک تو مہر نبوت پیٹھ میں تھی وہ الگ ہے، یہ جو مہر لگاتے تھے یہ۔ قلت لقتادہ من قال نقش محمد رسول اللہ قال انس، باب من قعد حسنت بالمجلس ومن رأى فرجا فی الحلقۃ فجلس فیہا، امام بخاری آداب بتا رہے ہیں مجلس کا، مجلس کا ادب یہ ہے جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، گردنیں نہیں پھلانگو، ہاں اگر خالی جگہ ہو اور آپ آسانی سے پہنچ سکتے تو وہاں چلے جاؤ، لیکن ایسی حرکت نہ کرو کہ پڑھانے والا یا بیان کرنے والا منتشر ہو اس کا ذہن۔ آداب مجلس بیان کر رہے ہیں، آداب مجلس، حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے ایک بار فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو وسلم کے خادم تھے، خاص خادم، یعنی اتنے خاص خادم تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ وسلم کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، اتنا گھر میں آنا جانا تھا۔ جب پردہ نازل ہو تو پتہ چلا کہ وسلم کے محرم نہیں ہیں،
ورنہ ہر وقت کہتے باپ ماں بیٹا ہر وقت خدمت میں لگے رہتے تھے، ازواج مطاع گھروں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم سمجھتے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور آپ کی شکل کی شباہت، شکل و شباہت بھی عبداللہ بن مسعود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ عجیب بات، 25 صحابہ ہیں جن کے چہرے مورے کچھ نہ کچھ وسلم سے ملتے تھے، 25 صحابہ ہیں جن میں دونوں صاحبزادے بھی شامل ہیں اور عبداللہ بن مسعود۔ تو ہم سمجھتے تھے آپ کے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، لیکن جب پردہ نازل ہوا اور عبداللہ بن مسعود کا گھروں میں جانا بند ہوا تب پتہ چلا کہ کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو آپ نے جب یہ اعلان کیا بیٹھ جاؤ تو جوتیوں کی جگہ تھی وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ، پھر ان کو قریب بلا لیا آپ نے، لیکن انہوں نے ادب کی وجہ سے جوتیوں کی جگہ پر بھی بیٹھ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے کوئی دماغ میں ایسی کوئی بات تھی ان کی، بھائی میں جب حکم ملا جوتی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کو بھی سعادت سمجھا کہ رسول اللہ کے یہاں جوتیوں میں جگہ مل جائے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے آواز دے کر آگے بلایا تم آگے آ جاؤ۔ تو امام بخاری ادب بیان کر رہے، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا اسماعیل قال بن مالک بن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ ان ابا مرہ مولا عقیل بن ابی طالب اخبرنا ابی واقع علیہ السلام بینو جالسن فی المسجد، وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، والناس میں لوگ بھی تھے، اذ اقبل الصلاۃ نفر، 3 آدمی آئے، مجلس لگی ہوئی ہے بھرپور بات ہو رہی، 3 آدمی آئے پیچھے کھڑے ہو گئے تینوں۔ اقبل اسنان وسلم وذهب واحد، 2 تو آگے آ گئے، ایک پیچھے چلا گیا واپس، دیکھا بھی بہت پیچھے چلا گیا۔ ووقف وسلم، وہ کھڑے رہے دونوں۔ اما احدهم فرا فرج فی الحلقۃ، ایک نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے تو وہ آرام سے ہوتے ہوتے وہاں اگلی جگہ پر وسلم کے قریب بیٹھ گیا جا کر جلس۔ وملاخر فجلس خلفهم، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، تو شرم آئی آگے جانے میں تو وہیں بیٹھ گیا۔ اما الثالث فادبر، تیسرا چلا گیا منہ موڑ کر۔ فلما فرغ وسلم، جب وسلم اپنی کلام سے فارغ تو عجیب بات فرمائے، قالا الا اخبرک عن النفر الثلاثہ، میں 3 آدمیوں کی بات نہ تمہیں سناؤں؟ اما احد فآوى الى اللہ، ایک نے اللہ کے پاس ٹھکانہ پکڑا، آواہ، اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، یعنی رسول اللہ کے پاس بیٹھنا، اللہ کے پاس بیٹھنا، یہ اللہ کے بعد ٹھکانہ، اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، انہوں نے کہا میں قریب جاؤں، قریب جگہ مل گئی، یہ ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو چاہتا ہے میں اللہ کے پاس بیٹھوں، گو نشینت با حضور اولیاء، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھ جاؤ جا کر۔ یہ نبی کے بعد بیٹھنا، اللہ کے بعد بیٹھنا قرار دیا وسلم نے کہ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسے نہیں ہے کہ اس کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر جو بنائے ہیں ہدایت کے اور انوارات کے، ان کے بعد بیٹھنا، جس طرح حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے استلام، جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر لیا، پردہ پکڑنا ایسے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیا، یہ ساری تشبیہات دی۔ اللہ کی طرف ٹھکانہ چاہا تو اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، ایک آدمی وہ تھا، یعنی وہ صحابی جو آگے آگے۔ اما الاخر فاستحیا، دوسرے کو شرم آئی کہ آگے جاتے بعد شرمیلے ہوتے، پیچھے بیٹھ گیا، فاستحی اللہ منہ، اللہ نے بھی حیا کی، اللہ حیا کا مطلب ہے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس نے گناہ معاف۔ اما الاخر فعارض، تیسرے نے اعراض کیا، رضی اللہ عنہ، تیسرے نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اعراض، یعنی اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لیا جو منہ پھیر کے چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ علمی مجالس اور ان مجالس سے بلا وجہ اعراض نہ کرے انسان، ہاں ضرورت مند ہے تو الگ بات ہے، بلا وجہ اعراض نہ کرے، کیونکہ ان مجالس میں جو، اس علمی مجلس میں اور روحانی مجلس میں جو خیر و برکات اور رحمت نازل ہوتی ہے، انسان محروم ہو جاتا ہے اس سے۔ ابھی تیسرا چلا گیا، فرمایا اس نے اعراض کیا، اللہ کی رحمت نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ چلو